السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کمانڈر کھڑا شاٹیلون کے سامنے کہہ رہا تھا، ہم اس وقت قاہرہ نہیں جا سکتے، سپاہی تھک گئے ہیں کمانڈر۔ شاٹیلون کہتا ہے، اور ظاہر ہے کیونکہ میں نے بادشاہ مارلک کے حکم کی تعمیل نہیں کی، وہ مجھے اس کی سزا دے گا، مجھے 29 کا انتظار کرنا چاہیے، کیا میں اس پر یقین کر سکتا ہوں؟ اتنے میں ہی سپاہی اندر داخل ہو کر کہتا ہے، تاجر پیدر قلعے آیا ہے کمانڈر، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ شاٹیلون کہتا ہے، اسے اندر آنے دو، اسے انتظار نہ کرواؤ۔ اتنے میں ہی دروازہ کھلتا ہے، تاجر اندر داخل ہو کر کہتا ہے، میرے کونت، جس کے بعد وہ تحائف آگے رکھتا ہے اور کہتا ہے، یہ آپ کا ان غلاموں میں سے حصہ ہے جو کہ آپ کیرک سے لائے تھے عظیم کونت۔ جس کے بعد وہ ایک صندوق کھولتے ہیں جس میں چاندی کے سکے موجود تھے۔ شاٹیلون کہتا ہے، دیکھو تو ذرا، پیدر تمہارا شکریہ۔ تاجر کہتا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عظیم کونت، آپ کی اجازت سے میں کچھ حصہ کیرک میں رہ کر مزید غلام جمع کرنا چاہتا ہوں۔ شاٹیلون کہتا ہے، البتہ کیرک کے دروازے ہمیشہ جیتنے والوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ جس کے بعد تاجر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب لطیف شہنشاہ کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا، میں نے پرنس بالڈرون کے لیے جو دوائی تیار کی تھی اس کے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہوں میں شہنشاہ معظم۔ شہنشاہ کہتا ہے، میں تمہاری مدد کا شکر گزار ہوں لطیف۔ جس کے بعد لطیف وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے، صلاح الدین ہے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ولیم کہتا ہے، بعض دفعہ نیکیاں بدترین اعمال سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہیں شہنشاہ معظم۔ لارڈ گائے کو کل پھانسی دی جائے گی، کیا آپ نے ملکہ کے بارے میں اپنا حتمی فیصلہ کر لیا ہے؟ شہنشاہ کہتا ہے، میں نے بہت سوچا ہے ولیم، اگر ماریا اور لارڈ گائے ایک ہی حکومت نہیں رکھتے تو میرا تخت ایک پاؤں پر ٹھہرے گا۔ ولیم کہتا ہے، یعنی کہ ملکہ کو مینیوس کو پھانسی دی جائے گی۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کھانے کا ایک بہت بڑا دسترخوان تیار کیا گیا تھا، سب لوگ وہاں پر موجود تھے۔ کاراتیگن کہتا ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کو شادی مبارک ہو میرے سلطان۔ عزیز سپاہی کہتا ہے، آپ کا دسترخوان ہمیشہ خیر و برکت سے بھرا ہو۔ صلاح الدین کہتا ہے، تمہارا شکریہ عزیز۔ صلاح الدین کہتا ہے، کاراتیگن اب تمہاری باری ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے، میری باری کب؟ اس بات کو چھوڑیں، اب بورو صاحب کی باری ہے۔ بورو کہتا ہے، کاراتیگن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس طرح ٹھیک ہوں، میرے کاروبار میں مداخلت نہ کرو۔ کاراتیگن کہتا ہے، میں بھی اسی طرح ٹھیک ہوں۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ اکیلا رہنا بھی سلطنت ہے اور سلطانیت ہے، لیکن یہ قول آپ پر لاگو نہیں ہوتا ہے میرے سلطان، آپ واقعی سلطان ہیں۔ سب لوگ وہاں پر مسکرانے لگتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے، میرے الفاظ صرف کاراتیگن کے لیے نہیں بلکہ آپ سب کے لیے ہیں، یہ جان لیں۔ اب سب جلدی کریں، سرحدی علاقوں میں شادی نہ کرنا عام بات ہے، لیکن اب ہم مصر میں ہیں، ہم یہاں پر ایک نظام قائم کرنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اتنے میں ہی آدمی آواز لگاتا ہے، کیا یہی حکم ہے چچا؟ اگر یہ حکم ہے تو میں اسے فوراً کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب لوگ مسکراتے ہیں۔ بورو کہتا ہے، میں اس بات کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے، ہر ایک کے لیے حکم ہے، یہ بھتیجے سے پہلے تمہارے لیے ضروری ہے بورو۔ بورو کہتا ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ابھی چیزیں تھوڑی پیچیدہ ہیں بھائی۔ صلاح الدین کہتے ہیں، خلیل کم از کم تم تو میری بات سن لو۔ خلیل کہتا ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا میرے سلطان، بتائیں میری شادی کب ہوگی؟ سب لوگ مسکراتے ہیں۔ کاراتیگن کہتا ہے، دیکھو تو ذرا اسے، کتنی جلدی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، متفق ہوں، اور اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ سپاہی کہتا ہے، بہتر ہے کہ تم اٹھو اور رقص کرو، تمہارے پاس زندہ رہنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، بوزوک ٹھیک کہہ رہا ہے، تم نے اپنی تمام صلاحیتیں درگام کو دکھائیں اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ خلیل کہتا ہے، کیا میں آپ کی درخواست کو رد کر سکتا ہوں میرے سلطان؟ سپاہی کہتا ہے، چلو پھر ہم اپنے بھائی کی مہارت دیکھ سکیں۔ جس کے بعد خلیل کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر رقص کرنے لگتا ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے، یہ مجھ پر چینخ رہا ہے اور چلا رہا ہے میرے سلطان، اسے دیکھے ذرا۔ خلیل وہاں پر رقص کر رہا تھا۔ جس کے بعد کاراتیگن بھی وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میں بھی رقص کروں گا، میری مدد کرو۔ وہ بھی وہاں پر اس کے ساتھ وہاں پر رقص کرتا ہے۔ کاراتیگن وہاں پر ایک دوسرے پر گرتا ہوا رقص کر رہا تھا۔ جس کے بعد سب لوگ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب لوگ سپاہیوں کو بھی اٹھا دیتے ہیں۔ اس طرح سے سب مل کر وہاں پر رقص کرنے لگتے ہیں۔ صلاح الدین وہاں پر بیٹھے یہ منظر دیکھ کر کافی خوش ہو رہے تھے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں شمسہ خاتون تیار ہو کر آتی ہیں۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے، میری خوبصورت بیٹی، آپ کو خوش آمدید، تمہاری شائستگی، تمہارے آداب اور تمہاری شرافت اس گھر میں سکون لائے۔ جیسے تمہارا چہرہ سورج کی طرح چمکتا ہے، ویسے ہی تمہارا اخلاق ستاروں کی طرح روشن ہے۔ رب سے دعا ہے کہ وہ تمہیں برکت دے اور وہ تمہاری شادی کے ذریعے ہم پر اپنی رحمت نازل کرے، تمہارے دن خوبصورت ہوں۔ اس کے بعد شمسہ خاتون آگے بڑھتی ہے اور تمام خواتین ان پر پھور نشاور کرنے لگتی ہیں اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین اور شمسہ خاتون کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ قاضی دہرا رہے تھے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے اور ہم سب اس کے حمد و ثنا کرتے ہیں، جس نے ہماری قوم سے ہو کر ہمیں عزت بخشی، ہم ان کی محبت سے جیتے ہیں۔ اس تمام کائنات کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ ہم اس عظیم اور بابرکت مقصد کے لیے خوشی کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں۔ عمر ملا حضرت کہہ رہے تھے، اللہ مبارک کرے، کیا آپ نے حق مہر کی رقم کا تعین کیا ہے؟ صلاح الدین کہتا ہے،
83 سونے کی تھیلیاں۔ یہ سن کر سب لوگ کافی حیران ہوتے ہیں۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے بیٹا تم نے ایسا انتخاب کیوں کیا ہے؟ صلاح الدین کہتا ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے ماں، قدس کی فتح 583 میں ہوگی جیسا کہ مجھے خواب میں دیکھا ہے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے دعا قبول ہوگی، ہمارے دل قدس کے ساتھ ہیں، اسی لیے ہمارا حق مہر بھی اگر شمسہ خاتون مناسب سمجھیں تو۔ شمسہ خاتون کہتی ہے مناسب ہے۔ عمر ملا حضرت کہتے ہیں تو پھر چلیں شادی شروع کرتے ہیں۔ شمسہ خاتون اللہ کے حکم سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق تمام گواہوں کی موجودگی میں سونے کی تھیلی حق مہر کے ساتھ 583 سونے کے سکے، کیا آپ صلاح الدین یوسف کو اپنے لیے حلال اور شوہر قبول کرتی ہیں؟ شمسہ خاتون کہتی ہے مجھے قبول ہے۔ اسی طرح سے وہ تینوں دفعہ دہراتی ہے اور صلاح الدین بھی یہی الفاظ دہراتے ہیں۔ شمسہ خاتون اور صلاح الدین کا اسی مقام پر نکاح ہو جاتا ہے اور یہیں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔